میں سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ ان کو تھوڑا بہت کچھ پیسے دے دیتے کچھ کر دیتے تو بھی ان کا مقصد تو پورا ہو جاتا، ان کی حاجت بھی پوری ہو جاتی، آپ نے پورا کا پورا جانور ہی ان کو دے دیا۔ تو جواب میں عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں اور یہ والد کا حق ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد اکرام کا اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اور حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ تو یہ سارے سنتیں ہیں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے یہ باقاعدہ اس کی تاکید بھی فرمائی اس حدیث میں۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی وصلۃ الرحم التی لا رحم لک الا من قبلہما، کہ ان رشتے داروں کے ساتھ حسن معاملہ حسن سلوک جن کا رشتہ تمہارے باپ یا ماں کی طرف سے ہے، اگر باپ ہے تو جیسے چچا ہے، تایا ہے، پھوپھی ہے، اگر ماں ہے تو جیسے خالہ ہے، ماموں ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ، یہ بھی ان کے حقوق میں سے ہے، اور اگر ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی رہی ہے تو اس کی پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چار راستے بتائے آپ نے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق کی ادائیگی کے۔ ایک ان کے حق میں دعا کرنا اور استغفار کرنا، دوسرے ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور تیسرے ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، اور چوتھے ان کے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کے ساتھ حسن سلوک۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے حدیث ہے حضرت ہشام ابن عروہ اپنے والد یعنی عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا جو ساتھ جا رہے ہیں، تو ان میں سے ایک سے پوچھا دوسرے کے بارے میں کہ یہ تمہارے کیا لگتے ہیں، ما ھذا منک، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں رشتے میں؟ تو ان صاحب نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تسمہ باسمہ ولا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ، کہ تم نے بتایا کہ تمہارے والد ہیں تو تین باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ کبھی ان کا نام نہ لینا، نام لے کر ان کا خطاب نہ کرنا، یا ان کا نام لے کر ان کا ذکر مت کرنا، بلکہ کوئی تعظیمی لقب ساتھ لگا کر ان کا ذکر کرنا۔ ولا تمشی امامہ، اور ان کے سامنے آگے مت چلنا، وہ اگر جا رہے ہیں تم بھی ساتھ جا رہے ہو تو ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ان کے پیچھے چلنا۔ ولا تجلس قبلہ، اور اگر کہیں موقع ہو تو ان سے پہلے مت بیٹھنا۔ ایک ساتھ داخل ہوئے تو جب تک باپ نہ بیٹھ جائے اس وقت تک نصیحت یہ فرمائی کہ تم مت بیٹھنا۔ یہ تین نصیحتیں فرمائی، اور اسی کے لیے امام بخاری نے اس کے اوپر باب قائم کیا کہ یہ تینوں آداب ہیں اولاد کے ذمے اپنے والد کے اور والدہ کے۔ یہ تینوں آداب ہیں اولاد کے ذمے اپنے والد کے اور والدہ کے، کہ وہ جب یہ صورتیں پیش آئیں تو نہ تو نام لے ان کا، نہ ان سے آگے چلے، نہ ان سے پہلے بیٹھے۔ یہ حدیثیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان تمام حدیثوں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک،
ان کی اطاعت اور ان کے لیے دعا اور استغفار، ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب بیان کی گئی ہے، اور قرآن و حدیث میں جا بجا یہ مضمون آیا ہے۔ لیکن اس میں جو شرعی حکم ہے وہ میں پچھلی مرتبہ آپ سے تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں پچھلے اتوار کو، کہ کس حد تک والدین کی اطاعت واجب ہے اور کہاں آدمی ان کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ شریعت ہماری، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی شریعت عطا فرمائی ہے جو کسی بھی مرحلے پر یک طرفہ نہیں ہے کہ بس ایک طرفہ حکم دے دیا اور دوسرے پہلو کام کرے۔ اسی طرح والدین کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کے دوران اور اولاد کے ساتھ معاملے میں اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں والدین کے اوپر، اس میں زیادتی نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں اس معاملے کے اندر بڑی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا پہلو والدین کا بھی سن لیجئے۔ بعض والدین ایسے ہیں کہ اولاد کو دین کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ اولاد چاہتی ہے کہ دین کے راستے پر چلے، مگر والدین اس کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اور یہ اب الٹا ہی معاملہ ہو گیا ہے۔ پہلے کبھی زمانہ تھا کہ اولاد جو ہے وہ اس کے بارے میں والدین کو فکر ہوا کرتی تھی کہ یہ بے راہ نہ ہو جائے۔ اب اولاد کو فکر ہے کہ ہمارے والدین بے راہ ہیں اور وہ راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، مگر والدین اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو یہ والدین کے لیے بڑی ہی خطرناک بات ہے کہ وہ اپنے اولاد کو دین کے راستے پر چلنے سے روکے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو جہنم کے راستے پر جانے سے بچانے کی کوشش کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کریم میں فرمایا، کیا ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی گناہ نہ کرے، اولاد کو اور گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بچانے کا راستہ یہ ہے کہ ان کو دینی فرائض کی تعلیم دو اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کرو۔ اگر مبتلا ہو جائے تو ان کو نصیحت کرو، اگر ضرورت پیش آئے تشدد بھی کرو تاکہ وہ گناہ کے راستے سے ہٹیں۔ لیکن اور ماں باپ آج کل اس معاملے سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے اس فریضے کو انجام دینے کی۔ دوسری بات یہ کہ جتنے حقوق آپ نے پڑھے یہ والدین کے، جہاں یہ حقوق ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور حقوق بھی عائد کیے انسان کے ذمہ۔ جہاں ماں باپ کا حق ہے وہاں بیوی کا بھی حق ہے، اپنی اولاد کا بھی حق ہے، اپنے رشتے داروں کا بھی حق ہے، اپنے ملنے جلنے والوں کا اور دوست احباب کا بھی حق ہے۔ تو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آدمی ایک طرف سے حقوق کو بجا لاتے ہوئے دوسری جانب کے حقوق کو پامال کرے۔ مثلا اس میں سب سے زیادہ جو ابتلا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے والدین کے حقوق میں اور بیوی کے حقوق میں۔